الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ دخان آیت نمبر 20 پر 9 تک تفسیر ہو چکا تھا. آج سورہ دخان آیت نمبر 30 سے ہماری تفسیر ہے. سورہ دخان آیت نمبر 30 سے ہماری تفسیر ہے آج. دیکھیے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فرعون جو ہے نا بنو اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا. کیونکہ فرعون بادشاہ تھا، جو اس کے قوم بنو اسرائیل جو لوگ تھے ان کو تکلیف دیتا تھا. جب فرعون ڈوب گیا، فرعون مر گیا، تو اس کے بعد بنو اسرائیل کے لوگ جو ہے نا ان کو سکون ملا، کیونکہ اب ستانے والا کوئی نہیں ہے. فرعون تھا ستاتا تھا، اب وہ مر گیا تو بنو اسرائیل جو ہے نا، جب فرعون مر گئے تو بنو اسرائیل جو ہے نا سکون کا سانس لیتے ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ تحقیق ہے نجینا، ہم نے نجات دی. اللہ نے کہا کہ ہم نے نجات دی. کسے؟ بنو اسرائیل، بنو اسرائیل کو. بنو اسرائیل کون ہی؟ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے جو لوگ ہیں ان کو بنو اسرائیل بولتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے، یعنی کہ ہم نے بنو اسرائیل کو نجات دی. کس سے؟ من العذاب، عذاب سے. کیسا عذاب؟ المہین، رسوا کن عذاب، دردناک عذاب سے اللہ نے بنو اسرائیل کو نجات دی. کیونکہ کہ فرعون بنو اسرائیل کو ستاتا تھا. جب فرعون مر گیا تو بنو اسرائیل جو نا سکون کا سانس لیتے ہیں. اچھا، یہ بنو اسرائیل کو عذاب کون دیتے تھے؟ تکلیف کون دیتے تھے؟ من فرعون، فرعون تکلیف دیتا تھا بنو اسرائیل کو. جاؤ پہاڑ سے پتھر لے کر آؤ، وہ توڑو. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی طاقت سے بڑھ کر کام دینا. فرعون جو ہے نا بنو اسرائیل کو طاقت سے بڑھ کر کام دیتا تھا. جب وہی اللہ نے کہا کہ فرعون یہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. یہ فرعون کون ہے؟ انہ کان عالیہ، تکبر کرنے والا. عالیہ، تکبر کرنے والا. من المسرفین، یعنی کہ حد سے بڑھ کر. یعنی کہ مسرفین کا مطلب ہر چیز میں حد سے بڑھ کر. ظلم میں بھی فرعون حد سے بڑھ کر تھا، تکلیف دینے میں بھی حد سے بڑھ کر. یعنی کہ متکبر جبار فرعون جو ہے نا یہ بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا لوگوں کو. عالیہ، تکبر کرتا تھا. من المسرفین، حد سے بڑھ کر. یہ فرعون جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. تو یہاں جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے قصہ گزر چکا ہے کہ فرعون پانی میں ڈوب گیا. اس کے بعد بنو اسرائیل جو ہے نا اللہ نے ان کو کئی چیزوں سے نجات دی. ایک ہے کہ فرعون کے عذاب سے بھی بنو اسرائیل کو اللہ نے نجات دی. اچھا، یہ بنو اسرائیل آج پوری دنیا میں امت محمدیہ، میں اور آپ جیسا کہ تمام لوگ امت محمدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی. بلکہ آج جتنی قوم ہیں تمام قوم میں سب سے افضل قوم کون سا ہے؟ یہ ہے امت محمدیہ ہے. آج جب موسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت بنو اسرائیل سب سے افضل قوم تھے اس وقت. آج امت محمدیہ ہے، اس وقت بنو اسرائیل پوری دنیا میں سب سے افضل قوم تھے. وہی اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ تحقیق ہے اخترناہم، ہم نے تم کو چن لیا. علی علم، اللہ یعنی کہ علم کے مطابق، یعنی کہ اللہ کو علم تھا علی العالمین، تمام جہانوں پر. یعنی کہ پورے لوگوں میں اس وقت سب سے افضل لوگ کون تھے؟ بنو اسرائیل تھے. جیسا کہ آج امت محمدیہ ہیں، اس وقت سب سے افضل لوگ کون تھے؟ بنو اسرائیل تھے. وہی جیسا کہ اللہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنو اسرائیل ہم نے تم کو تمام جہانوں میں فضیلت دی ہے. اس وقت بنو اسرائیل سب سے افضل تھے، جیسا کہ آج امت محمدیہ جو ہے نا سب سے افضل ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَآتَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو دیا من الآیات، نشانی. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نشانیاں تھے. جب ہاتھ بغل سے نکالتے تو چمکنے لگتا تھا، عصا جب ڈالتے تو سام بن جاتا تھا. یعنی کہ قسم قسم کے نشانی اللہ نے بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا. کیوں اللہ نے دیا تھا؟ ما فیہ، جس میں بلا، آزمائش ہے، المبین، کھلم کھلا. جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں اللہ نے دیا تھا یہ آزمائش تھی. کن لوگوں کے لیے؟ بنو اسرائیل کے لیے. کیا آزمائش؟
جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا نیچے ڈالے تو سام بن جاتا ہے، ہاتھ نکالتے تو جو نا پورا چمکنے لگتا ہے. یہ نشانی جو نا بنو اسرائیل کے لیے آزمائش تھا. کیسا آزمائش؟ موسیٰ علیہ السلام بتاتے، دیکھیے ہاتھ چمکنے لگتا تھا. اگر وہ آزمائش کیسا؟ اگر وہ ایمان لاتے تو الحمدللہ، اگر وہ کفر کرتے تو یہ ان کے لیے آزمائش تھا. اگر وہ کفر کرتے تو یہ ان کے لیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آئے. جیسے کہ بنو اسرائیل پانی پیتے تھے، وہ پانی خون بن جاتا تھا، خون بن جاتا تھا پانی. یہ کئی نشانی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. کیوں؟ بنو اسرائیل کو اللہ نے آزمایا. وہ ایمان لاتے کی نہیں کی؟ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے جو نا یہ ایمان لاتے کی نہیں کی موسیٰ علیہ السلام پر. کیونکہ اللہ نے بنو اسرائیل کو اللہ نے کئی نشانیوں سے اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے. وہی اللہ نے کہا، دیکھیے وَآتَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو دیا من الآیات، نشانیاں. موسیٰ علیہ السلام کئی نشانی لے کر آئے. یہ نشانی ما فیہ، جس میں بلا، آزمائش ہے، مبین، کھلم کھلا. یہ موسیٰ علیہ السلام جو نشانی لے کر آئے یہ قوم والوں کے لیے آزمائش. آزمائش کیسا؟ ایمان لاتی کی نہیں کی؟ یہ ان کی آزمائش تھی. اس کے بعد یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بنو اسرائیل کا مختصر واقعہ ذکر کرتے ہیں. فرعون ہلاک ہو گیا، اور فرعون ہلاک ہونے کے بعد بنو اسرائیل کو نجات ملی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بنو اسرائیل اس وقت سب سے افضل امت مانے جاتے تھے اس وقت. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو ہے نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی نشانی دے کر بھیجے. یہ نشانی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ان کی قوم کے لیے آزمائش تھا. کیسا؟ ایمان لاتے کی نہیں کی. اچھا، یہ سب بتانے کے بعد یہ قریش، ان ہؤلاء لیقولون، ان بے شک، ہؤلاء، اب مکے والوں کے ذکر ہے. یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی. اب یہ مکے والوں کا، ان ہؤلاء، یہ تمام مکے والے، یقولون، کہتے ہیں. مکے میں جو قریش تھے، جو کافر تھے، وہ کہتے ہیں، یعنی کہ کافر کہتا ہے ان ہی الا موتتنا الاولی، ہم پہلی مرتبہ مر جائیں گے، وما نحن بمنشرین، ہم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. جیسے کہ آج کافر کیا بولتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ مر گئے، دوبارہ نہیں اٹھیں گے. جیسا کہ بعض کافروں نے کہا کہ وما یہلکنا الا الدہر، یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ 30 پر 6000 سال کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. کافر کیا بولتے ہیں کہ مر جائیں گے، پھر جیسا کوئی کافر آج مرا، آج سے 30 پر 6000 سال کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوگا. یعنی کہ کافر کا یہ کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ مر جائیں گے، بس قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، ہم وہاں نہیں اٹھیں گے. وہی دیکھیں، ان ہی نہیں ہے الا موتتنا الاولی، پہلی مرتبہ ہماری موت. جیسے کہ دنیا میں موت آتی ہے، یہ تھا کہ ہماری پہلی موت ہے. کافر بولتا ہے کہ ہم بھی ایک مرتبہ مریں گے، لیکن وما نحن بمبعوثین وما نحن بمنشرین، ما نہیں، نحن ہم کو، بمنشرین دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ میرا عقیدہ ہے، کہ آپ کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں تمام کو زندہ کرے گا. لیکن یہ کافر کیا بولتا ہے؟ اللہ ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. یہ کافر بولتا ہے کہ اللہ ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، جبکہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے نا دوبارہ زندہ کرے گا. لیکن کافر اس کو نہیں مانتے. لیکن کافروں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اے محمد، اگر آپ سچے ہیں، یعنی کہ اگر آپ یہ بولتے ہیں جو نا دوبارہ اللہ ہم کو زندہ کرے گا، فأتوا بآبائنا، تم ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ. فأتوا، لے کر آؤ، بآبائنا، ہمارے باپ دادا کو، کیونکہ ہمارے سے پہلے ہمارے نانا پر نانا ان کے انتقال ہو چکا ہے. تو کافر کے بھی انتقال ہو، کئی لوگ انتقال ہو چکے تھے. کافروں نے کہا کہ محمد اگر دوبارہ اٹھنا سچ ہے تو فأتوا بآبائنا، ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں. یعنی کہ جب آپ سب نے کہا کہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. الٹا یہ بولتی ہیں جو نا ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو، تم جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کرو، ہم ایمان لائیں گے. یہ کون سی بات ہے؟ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اہم خیر، اہم خیر کا جو معنی مفسرین نے فرمایا کہ یہ کافر یہ زیادہ بہتر ہیں، ام یا قوم تبع، یا تبع کی قوم زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ کافر جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اس سے پہلے کئی قوم قیامت کا انکار کرتے ہیں. آسان ترجمہ آیت نمبر 30/7 کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ مکے میں جو کافر تھے یہ زیادہ طاقتور ہیں، عاد سمود یہ زیادہ طاقتور ہیں. جواب عاد سمود زیادہ طاقتور ہے. عاد، قوم عاد کے ایک شخص جو ہے نا 500 ذراع کے اتنے لمبے تھے، یہاں سے یہاں تک ایک ذراع کو بولتے. قوم عاد کے ایک لوگ 500 ذراع اتنے لمبے تھے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا.
یعنی کہ مکے والوں سے اللہ تعالیٰ کہتی کہ مکے والے تم زیادہ طاقتور ہیں. یہ اس سے پہلے جو قوم ہے، قوم عاد، قوم سمود، وہ زیادہ طاقتور ہے. جب قوم عاد، قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تم کو ہلاک کرنا اور بھی آسان ہے. آسان ترجمہ اس کا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتی کہ اے مکے والے جو کافر ہیں، تم زیادہ طاقتور ہیں. ام یا قوم تبع، تبع کی قوم زیادہ طاقتور ہے. تبع کسے بولتے ہیں؟ یمن کے بادشاہ کو بولتے ہیں. تبع یمن کا جو ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تبع ہے. اس کے جو قوم والے تھے، یعنی کہ تبع مسلمان تھا، اس کے قوم والے کافر تھے. جیسے کہ قوم تبع، جیسے کہ قوم تبع، تبع کے قوم، تبع مسلمان تھا لیکن اس کے قوم والے کیا تھے؟ کافر تھے. اتنے ہٹے کٹے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ نے کہا کہ مکے والے تم زیادہ طاقتور ہیں، تبع کی قوم زیادہ طاقتور ہے. تبع ان کو بولتی ہے، جو بھی یمن کا بادشاہ اسے تبع بولتے ہیں. یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع، اس کے قوم والے بڑے طاقتور تھے لیکن اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. اے مکے والے، اگر تم بھی قیامت کا انکار کرو تو اللہ تم کو بھی ہلاک کرے گا. اور اللہ نے کہا کہ والذین من قبلہم، اے مکے والے تم سے پہلے کئی قوم گزر چکے ہیں. قوم عاد، قوم سمود بہت طاقتور تھے. جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو تم کو ہلاک کرنا اور بھی آسان ہے. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یعنی اے مکے والے تم قیامت کا انکار کرتے ہو. اس سے پہلے والے قوم بھی قیامت کا انکار کرتے تھے. قوم تبع قیامت کا انکار کرتا تھا. اسی طرح قوم عاد، قوم سمود قیامت کا انکار کرتے تھے. اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تو تم کو ہلاک کرنا اور بھی آسان ہے. انہم کانوا مجرمین، بے شک تم تمام لوگ کافر قوم ہیں. مجرم قرآن میں کافروں کے لیے استعمال ہو کر ہے. پورے قرآن میں مجرم کا لفظ ہے کافروں کے لیے استعمال ہو کر ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وما خلقنا السماوات والارض، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان و زمین، لاعبین، کھیل مذاق کھیلے نہیں. یعنی کہ اللہ نے ایسا ہی آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا. جیسے کہ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا بس آسمان و زمین. نہیں، وہی اللہ نے کہا کہ ما خلقنا، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما، ما جو بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے. آسمان و زمین کے درمیان کیا کیا ہے؟ ہوا ہے، پرندے ہیں، چرندے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا. لاعبین، بیکار پیدا نہیں کیا. کھیل کود کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. یعنی کہ گویا کہ یہ آسمان و زمین، اس کے درمیان جو جو چیز ہے، اللہ نے اس کو بیکار کھیل کود کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. وما خلقناہما، ہم نے ان دونوں کو، یعنی کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی کہ انسان آسمان کے ذریعے پہچان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. کتنی بڑی مخلوق ہے آسمان، کتنی بڑی مخلوق ہے. اس کے ذریعے سے ایک مسلمان، ایک کافر پہچان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان و زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا. وما خلقناہما الا بالحق، حق کے ساتھ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن میجارٹی جو لوگ ہیں کافر، وہ نہیں سمجھتے. میجارٹی جو کافر ہیں وہ نہیں سمجھتے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا قریش کا ذکر کرتے ہیں، مکے والوں کا. یہ مکے والے کیا بولتے ہیں؟ ہم ایک مرتبہ مر جائیں گے تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ نے کہا کہ مکے والے تم سے پہلے کئی قوم گزر چکے ہیں، قوم تبع، قوم عاد، قوم سمود، جو تم سے زیادہ طاقتور تھے. جب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا. اس وقت اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ آسمان و زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، تاکہ تم غور و فکر کرو کیسا اللہ نے آسمان پیدا کیا، کیسا اللہ نے زمین پیدا کیا. جیسے کہ اللہ نے سورہ غاشیہ میں فرماتی ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اے لوگوں، آسمان و زمین میں غور و فکر کرو. یہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا. اس وقت اللہ نے کہا کہ ان یوم الفصل، بے شک قیامت کا جو دن ہے، یوم الفصل، فیصلے کا دن، میقاتہم، اس کا جو وقت ہے، اجمعین، تمام کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. یعنی کہ قیامت کا ایک وقت ہے، اس دن اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یوم، جس دن جب قیامت قائم ہوگی، لا یغنی، کام نہیں آئے گا، مولا، کوئی دوست، ان مولن، کسی دوست سے، شیئن، کچھ بھی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی انسان پریشان ہے، ہم جا کے ساتھ دیتے ہیں. کوئی دوست پریشان ہے، ہم جا کے ساتھ دیتے ہیں. وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. لا یغنی، کام نہیں آئے گا، مولن، کوئی دوست، ان مولن، کسی دوست سے، شیئن، کچھ بھی کوئی مسلمان کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی کافر کسی کافر کا کام آئے گا. ولا هم ينصرون، نہ ہی وہ اس کو بچا سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے. منصرون، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کو عذاب دے گا، کوئی کافر اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تو ان کو عذاب مت دو، نہیں بول سکتا.
کوئی کسی کا مدد نہیں کرے گا، ولا هم ينصرون. دنیا میں کیا کوئی انسان کوئی مصیبت پہ ہم جا کے بچاتے ہیں، وہاں کوئی کافر جہنم میں داخل ہوگا، کوئی کافر اس کو نہیں بچائے گا، ولا هم ينصرون. وہی اللہ نے یہاں فرمایا، یعنی کہ وہاں کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا، نہ ہی وہاں کوئی کسی کا مدد کرے گا، الا من رحم اللہ، مگر اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے، مگر اللہ جس پر رحم کرے ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ انہو الا من رحم اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. وہ کون ہے؟ جو مسلمان ہیں، جو توحید پرست ہیں، مسلمان توحید پرست ایسے لوگ ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا انہو، بے شک وہ لوگ، وہ العزیز، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ انہو، بے شک وہ کون؟ اللہ تعالیٰ عزیز، زبردست طاقت والا ہے، اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. الرحیم، رحم کرنے والا ہے. عزیز، کوئی اللہ پر غالب نہیں آ سکتا. الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہاں سب سے پہلے بنو اسرائیل کا ذکر ہے آج کے سبق میں، اس کے بعد قریش کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد قیامت کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان شجرۃ الزقوم، بے شک درخت ہے، زقوم کا درخت ہے، کانٹے دار درخت ہے. زقوم کانٹے دار درخت، یہ کس کے لیے ہے؟ طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہے، طعام کھانا ہے. الاثیم، گنہگار، جو کافر ہیں، جو گنہگار ہیں، ان لوگوں کا کھانا جہنم میں. طعام الاثیم یہ ہے، کانٹے دار درخت ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. اچھا، کالمہل، تلچٹ کی طرح ہوگا، یعنی کہ طعام الاثیم، یعنی کہ اتنا گرم ہوگا. کالمہل بولتے ہیں، آپ دیکھیں گے گھی ہوتا ہے، گھی کے نیچے جو یہ ہوتا ہے لکوڈ، اسے بولتی ہے کہ کالمہل. ایک ہوتا ہے کہ گھی بہت گرم ہوتا ہے، نیچے چھتا اور گرم ہوتا ہے، کالمہل کی طرح. یغلی فی البطون، جب انسان کوئی کھائے گا، جہنم میں کوئی کھائے گا، وہ کھانے والی چیز کتنی گرم ہے؟ تیل کا جو نیچے کا جو حصہ اتنا گرم ہے. جب انسان وہ کھائے گا، یغلی فی البطون، پیٹ میں جو نا وہ ابلے گا. یغلی، ابلنا، فی البطون، پیٹ میں. کیسا ابلے گا؟ کغل الحمیم، جس طرح گرم پانی ابلتا ہے. کغل، یہ ابلنا، الحمیم یعنی کہ سمجھنے کے لیے جس طرح گرم پانی ابلتا ہے نا، اس طرح جب کافر جہنم میں کھائیں گے تو ان کا پیٹ اس طرح ابلے گا. جس طرح گرم پانی ابلتے رہتا ہے، اس طرح جب کافر کوئی کھائے گا جہنم میں تو پیٹ میں جو نا اس طرح وہ ابلتے رہے گا. اس طرح ابلتے، یعنی کہ اتنا گرم ہوگا، وہ اتنا گرم ہوگا. وہی اللہ نے کہا، دیکھیں ان شجرۃ الزقوم، یہ کانٹے دار درخت ہے. طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہے. کالمہل، مہل کی طرح، یعنی کہ اتنا گرم ہوگا. وہ کتنا گرم ہوگا؟ تیل کے نیچے جو چھتا ہوتا ہے اتنا گرم ہوگا، اسے بولتی کہ مہل. اچھا، جب وہ کھائیں گے، یغلی، ابلے گا، فی البطون، پیٹ میں، جس طرح پانی ابلتا ہے نا. کس طرح ابلے گا؟ کغلی الحمیم، جس طرح پانی ابلتا ہے اس طرح جو نا پیٹ میں جو نا وہ چیز ابلے گا. نعوذ باللہ، اتنا گرم، جیسا گرم گرم پانی اٹھتا ہے اس طرح پیٹ میں جو نا وہ چیز جو نا ابلتے رہے گا، ابلتے رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کافروں کو خذوہ، پکڑو، فاعتلوہ، کھینچو، الی سواء الجحیم، جہنم کی طرف. خذوہ، پکڑو، فاعتلوہ، کھینچو، الی سواء الجحیم، جہنم کی طرف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ثم، پھر کافروں کا، دیکھیں عذاب کافروں کا، سب، انڈلا جائے گا، فوق رأسہ، رأس، سر، ان کے سر کے اوپر سے. سبو کا مطلب انڈلنا، فوق رأسہ، ان کے سر کے اوپر سے. کیا؟ من العذاب المہین، دردناک عذاب، گرم کھولتا ہوا پانی جو نا ان کے سر کے اوپر سے انڈل لیا جائے گا. ایسا کہ مفسرین نے کہا کہ جو نا کافر کے سر پہ مارا جائے گا، اس کا سر کھل جائے گا تو فرشتے اس کا دماغ اٹھائیں گے، پھر گرم گرم کھولتا پانی اس میں ڈالیں گے، پھر رکھ کے دماغ بند کر دیں گے. وہی مطلب ہے، یعنی کہ کافر کے سر توڑ کے جو نا اس میں گرم گرم پانی جو نا ڈالا جائے گا تاکہ اس کے سر سے پورے پیٹ کے اندر پورا پورا آ جائے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ثم، پھر سبو، انڈلا جائے گا، فوق رأسہ، ان کے سر کے اوپر سے. کیا؟ من العذاب المہین، گرم کھولتا ہوا پانی جو نا ان کے سر کے اوپر سے جو نا اللہ تعالیٰ انڈلیں گے. پھر جب کافر کو جب گرم گرم پانی سر میں ڈالا جائے گا، کہا جائے گا کہ ذق، اے کافر تو چک. ذق، ذق کا مطلب چکنا، جیسے ہم کھانا چکتے ہیں نا، سالن نمک ہے کہ نہیں، اسے بولتے ہیں کہ ذق، اے کافر تو عذاب کو چک. کیوں؟ انک، بے شک تو،
انت العزیز الکریم، اس دنیا میں تو بڑا عزت والا تھا، دنیا میں کافر بڑے عزت والے ہیں، الکریم بڑے عزت والے، بڑے کریم، بڑے کرم والے اس دنیا میں، وہی کافر کو سر کے اوپر پانی ڈال کر جو ہے نا اسے کہا جائے گا کہ کافر دنیا میں تو بڑا عزت والا تھا۔ اب چھک عذاب اللہ کا، ذق انک انت العزیز الحکیم ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ وہ چیز ہے کافر جس کا تو جو ہے نا تمترون شک کرتا تھا، یہ وہ عذاب تھا، یہ وہ جہنم ہے جس کے بارے میں تو شک کرتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ آخر میں زقوم کے درخت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کافر کھائیں گے، جب کھائیں گے تو ان کا پیٹ اس طرح ابلے گا جس طرح گرم گرم پانی ابلتا ہے، جس طرح گرم پانی ابلتا ہے نا، ایسا ان کے پیٹ پہ جو ہے نا گرم گرم جو ہے نا یہ چیز ابلے گا، پھر اللہ تو اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے، پھر جہنم میں ان کے سر کو توڑ کر جو ہے نا گرم گرم پانی ان کے سر میں ڈالا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ ذق اے کافر تو چک انک انت العزیز الکریم، بے شک تو اس عزیز الکریم کا مطلب اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہاں کافر کے بارے میں عزیز ایک کافر جو دنیا میں بڑا عزیز تھا، الکریم بڑی عزت والا تھا، لیکن آج تو سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ ان ھذا بے شک یہ وہ چیز ہے، ما کنتم به تمترون یہ وہ چیز ہے جس کا تو شک کرتا تھا۔ آج آیت نمبر 50 سے ہماری تفسیر ہوئی سورہ دخان، انشاءاللہ کل ہماری تفسیر جو ہے نا سورہ دخان ختم ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔